پتہ نہیں، میں تو خود کو افلاطون کا دادا سمجھتا ہوں، مگر دوسرے کہتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں۔ کہنے دو، اپنا کیا بگڑتا ہے؟ اگر میں عقل مند ہوں تو اپنے لیے، احمق ہوں تو اپنے لیے۔ اگر میں عقل مند ہوں تو اپنے لیے، احمق ہوں تو اپنے لیے۔ تو اب وہ نامعلوم آدمی میرا بھی دشمن ہو گیا۔ روشی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، ضرور ہو جائے گا، تم نے کیوں میری جان بچانے کی کوشش کی تھی؟ اوہ، مگر میں کیا کروں؟ کیا تم ہر وقت میری حفاظت کرتے رہو گے؟ دن کو وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، رات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مگر کب تک؟ جب تک کہ میں اسے جان سے نہ مار دوں۔ عمران بولا، تم آخر ہو کیا بلا؟ میں بلا ہوں؟ عمران برا مان گیا۔ اوہ ڈیئر، تم سمجھے نہیں۔ ڈیئر یعنی کہ تم مجھے ڈیئر کہہ رہی ہو؟ عمران مسرت آمیز لہجے میں چیخا۔ ہاں کیوں، کیا حرج ہے؟ کیا ہم گہرے دوست نہیں ہیں؟ روشی مسکرا کر بولی، مجھے آج تک کسی عورت نے ڈیئر نہیں کہا۔ عمران مغمور آواز میں بولا، شاداب نگر کے محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں سب انسپکٹر جاوید کی خاصی ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ذہین اور نوجوان آفیسر تھا۔ تعلق تو اس کا محکمہ سراغ رسانی سے تھا، لیکن اس کے بے تکلف دوست عموماً اسے تھانے دار کہا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ذہن کے ساتھ ہی ساتھ ڈنڈے کے استعمال کو بھی بڑی اہمیت دیتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ آج تک ڈنڈے سے زیادہ خوفناک سراغ رساں اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ اکثر شبہ کی بنیاد پر ملزموں کی ایسی مرمت کرتا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ وہ کافی لہیم شہیم آدمی تھا۔ بہتیرے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی قرار جرم کر لیتے تھے، مگر وہ شاداب نگر کے اس مجرم کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا تھا جس نے بندرگاہ کے علاقے میں بسنے والوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ اس وقت سب انسپکٹر جاوید اپنے محکمے کے سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا غالباً اس بات کا منتظر تھا کہ سپرنٹنڈنٹ اپنا کام ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہو۔ سپرنٹنڈنٹ سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قلم رکھ کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی۔ جاوید کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، بھائی میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں عمران صاحب کو اسسٹ کرنا ہوگا۔ اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہوگی کہ ہمیں سینٹرل والوں سے مدد طلب کرنی پڑی ہے۔ عمران صاحب؟ جاوید نے حیرت سے پوچھا۔ وہی لیوکا والے کیس کے شہرت یافتہ؟ وہی سپرنٹنڈنٹ سر ہلا کر بولا، وہ حضرت یہاں پرسوں تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ان کی شکل نہیں دکھائی دی۔ یہ سینٹرل والے بڑے چالاک ہوتے ہیں، اس کا خیال رہے کہ ڈپارٹمنٹ کی بدنامی نہ ہو۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کسی پر میری نظر نہیں پڑی، آپ مطمئن رہیں، میں حد الامکان کوشش کروں گا۔ خود سے کسی معاملے میں پیش نہ رہنا، جو کہے وہی کرنا۔ ایسا ہی ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجی اور سپرنٹینڈنٹ نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اوہ آپ ہیں؟ جی، اچھا ٹھہریے ایک سیکنڈ۔ سپرنٹینڈنٹ نے پینسل اٹھا کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ ریسیور بدستور اس کے کان سے لگا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تو آپ مل کب رہے ہیں؟ جی، اچھا، بہت بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ دیکھو جاوید، وہ تھوڑی دیر بعد بولا، عمران صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کچھ جعلی نوٹوں کے نمبر لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ ان نمبروں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ جس کے پاس بھی ان نمبروں کا کوئی ایک نوٹ نظر آئے، اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ ان نمبروں کو لکھ لو، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں بھی نہیں جانتا۔ وہ یہاں کب آئیں گے؟ جاوید نے پوچھا۔ 1:1.5 پر۔ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ویسے سنا جاتا ہے کہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز ہے، اور اس نے اپنا سیکشن بالکل الگ بنایا ہے جو براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ان کے والد ہیں۔ ٹھیک سنا ہے، مگر یہ کیا لغویت ہے؟ 1:1.5۔ عمران ریلوے اسٹیشن پر ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنے ماتحت ہدہد کی آمد کا انتظار تھا۔ ہدہد جو ہکلا کر بولتا تھا اور دوران گفتگو بڑے بڑے لفظ ادا کرنے کا شائق تھا۔ ٹرین آئی اور نکل بھی گئی، لیکن ہدہد کا کہیں پتہ نہیں تھا۔
عمران گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑ زیادہ تھی، اس لیے ہدہد کافی دیر بعد دستیاب ہو سکا۔ ادھر آؤ، عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر ویٹنگ روم کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ ہدہد اس کے ساتھ گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس نے کہا، میرے اوسان بجا نہیں تھے، لیکن لہٰذا اب آداب بجا لاتا ہوں۔ اس نے نہایت ادب سے جھک کر عمران کو فرشی سلام کیا۔ جیتے رہو۔ عمران اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، کیا تم اس شہر سے واقفیت رکھتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے برادر نسبتی کا وطن مالوف ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ تم سے برادر نسبتی اور وطن مالوف کے معنی پوچھتا۔ خیر، تم یہاں مچھلیوں کا شکار کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ ہدہد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، اس کا مطلب میرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ تم یہاں بندرگاہ کے علاقے میں مچھلیوں کا شکار کھیلو گے۔ قیام ABC ہوٹل میں ہوگا۔ بازار سے مچھلیوں کے شکار کا سامان خریدو اور چپ چاپ وہیں چلے جاؤ اور شکار کھیلو۔ معاف کیجیے گا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ عمران اسے گھورنے لگا۔ والد مرحوم کی وصیت فرماتے ہیں، شکار ماہیکار بیکار اناست۔ مطلب کیا ہوا؟ مجھے عربی نہیں آتی۔ فارسی ہے جناب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کا شکار کھیلنا بیکار آدمیوں کا کام ہے۔ اچھی بات ہے، میں تمہیں اسی وقت ملازمت سے برطرف کیا دیتا ہوں تاکہ تم اطمینان سے مچھلی کا شکار کھیل سکو۔ آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ہدہد نے کہا۔ پھر سمجھانے کے سلسلے میں کافی دیر تک ہکلاتا رہا۔ عمران بھی دراصل جلدی میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس طرح وقت نہ برباد کرتا۔ چلو اب جاؤ، وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ یہ سرکاری کام ہے اور کام ضرورت پڑنے پر بتایا جائے گا، بھولنا نہیں۔ بندرگاہ کے علاقے میں ABC ہوٹل ہے، تمہیں وہیں قیام کرنا ہوگا۔ شکار کا گھاٹ وہاں سے دور نہیں ہے، لیکن خبردار، شام کو 7 بجے کے بعد ادھر ہرگز نہ جانا۔ ہدہد تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا جناب، میں جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مچھلیوں کے شکار کے لیے مجھے کیا خریدنا پڑے گا۔ عمران اسے سامان کی تفصیل بتاتا رہا۔ عمران ٹھیک 1:1.5 پر سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں داخل ہوا، اور سپرنٹینڈنٹ اپنے سامنے ایک نوعمر آدمی کو کھڑا دیکھ کر پلکیں جھپکانے لگا۔ تشریف رکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ شکریہ، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر حماقت نہیں برس رہی تھی، وہ ایک اچھی اور جاذب نظر شخصیت کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ بہت انتظار کرایا آپ نے، سپرنٹینڈنٹ نے اس کی طرف سگریٹ کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ دیر سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ میں مشغول تھا، اب تک اپنے طور پر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا، سپرنٹینڈنٹ ہنسنے لگا۔ نوٹوں کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، لیکن نوٹوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ عمران مسکرا کر بولا، ہاں، میں اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کے پاس جعلی نوٹوں کے 2 پیکٹ ہیں، اور یہ میرے ہی ذریعے سے اس کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے؟ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، میں دیتے دانستہ کل رات کو اس خطرناک علاقے میں گیا تھا، اور میری جیبوں میں جعلی نوٹوں کے پیکٹ تھے۔ ارے تو کیا آج کے اخبار میں آپ ہی کے متعلق خبر تھی؟ غالباً، لیکن یہ ایک خطرناک قدم تھا۔ ہاں، بعض اوقات اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چلتا، مگر اس سے ٹکرانے کے بعد اب میں نے اپنا خیال بدل دیا ہے۔ جعلی نوٹ بازار میں نہیں آ سکیں گے۔ وہ تو بس یوں ہی احتیاطاً میں نے آپ کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ بہت چالاک ہے، اور اس قسم کے حربے اس پر کام نہیں کر سکتے۔ سپرنٹینڈنٹ خاموشی سے عمران کی صورت دیکھ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رات کو وہ علاقہ خطرناک کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران بڑبڑایا۔ ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر وہاں سڑک ہی خطرے سے ہوشیار کرنے کے لیے بورڈ لگایا گیا ہے، اس لیے عام طور پر وہ راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجھ جیسے بھولے بھٹکیلے آدمی پر حملہ کیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری رات وہاں اس آدمی کی حکومت رہتی ہے۔ جی ہاں،
قطعاً یہی بات ہے، اور اسی لیے وہاں خطرے کا بورڈ لگایا گیا ہے۔ لیکن مقصد جناب، آخر اس اجاڑ علاقے میں ہے کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اجاڑ علاقہ لٹیروں کا اڈا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اے بی سی ہوٹل پر کبھی حملہ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں روزانہ ہزاروں روپے کا جوا ہوتا ہے۔ شبہ تو ہمیں بھی ہے کہ اے بی سی والوں کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن ہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکے ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور اس کا کاغذ پھاڑ کر ایک سپرنٹینڈنٹ کو بھی پیش کیا، جو بوکھلاہٹ میں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ لیکن سپرنٹینڈنٹ کے چہرے پر ندامت کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور وہ جھنپ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے برخلاف عمران بڑے اطمینان سے اسے اپنے دانتوں میں کچل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اس واقعے کا تذکرہ اگر آپ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے، سپرنٹینڈنٹ بولا۔ اس نے چوئنگم کو عمران کی نظر سے بچا کر میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ آپ کا قیام کہاں ہے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے پھر کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ بولا، آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے میں نے ایک آدمی منتخب کر لیا ہے، کہیے تو اسے بھی ملا دوں؟ نہیں، فی الحال ضرورت نہیں۔ آپ مجھے نام اور پتہ لکھوا دیجئے۔ پتہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اس سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکے۔ ویسے میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دوں۔ آخری جملہ شاید سپرنٹینڈنٹ کو گراں گزرا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک غیر ارادی طور پر ٹانگیں ہلاتا رہا، پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، اچھا، بہت شکریہ۔ اوہ اچھا، لیکن اگر آج شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں تو کیا حرج ہے؟ ضرور کھاؤں گا، عمران مسکرا کر بولا، مگر آج نہیں۔ ویسے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی۔ ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں۔ اچھا، اب اجازت دیجیے۔ عمران کمرے سے نکل گیا، اور پھر سپرنٹینڈنٹ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے میز کی دراز کھول کر عمران کی دی ہوئی چوئنگم نکالی اور ادھر ادھر دیکھ کر اسے منہ میں ڈال لیا۔ 7 بجے عمران روشی کے فلیٹ میں پہنچا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، اب آئے ہیں؟ صبح کے گئے ہوئے۔ میں نے لنچ پر آپ کا انتظار کیا۔ شام کو کافی دیر تک چائے کے لیے بیٹھی رہی۔ میں دوسری روڈ کی ایک بلڈنگ میں تمہارا فلیٹ تلاش کر رہا تھا۔ عمران نے سر کھجاتے ہوئے بولا، دن بھر کہاں رہے؟ میں اسی مرد کو تلاش کرتا رہا جس سے ابھی 2 پیکٹ وصول کرنے ہیں۔ اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اے بی سی ہوٹل میں ضرور آتا ہوگا۔ بکواس نہیں بند کرو گے تم؟ روشی اٹھ کر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، تم ہوٹل سے اپنا سامان کیوں نہیں لائے؟ سامان دیکھا جائے گا۔ چلو کہیں ٹہلنے چلتی ہو؟ میں نے آج دروازے کے باہر قدم بھی نہیں نکالا، روشنی نے کہا۔ کیوں؟ خوف معلوم ہوتا ہے۔ عمران ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ صرف رات کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے، دن کا نہیں۔ کچھ بھی ہو، مگر… روشی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے پلٹ کر خوف زدہ نظروں سے دروازوں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، دروازہ مقفل کر دو۔ اوہو، بڑی ڈرپوک ہو تم۔ عمران پھر ہنسنے لگا۔ تو تم بند کر دو، پھر میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں گی۔ عمران نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ روشی نے اپنے بلاؤز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور عمران کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، آج 3 بجے ایک لڑکا آیا تھا، پر لفافہ چاک کرنے سے قبل ہی وہ بھاگ گیا۔ عمران نے لفافے سے خط نکال لیا۔ انگریزی کے ٹائپ میں تحریر تھا، روشی، تم مجھے نہ جانتی ہوگی، لیکن میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو مجھے اس کے متعلق سب کچھ بتا دو۔ جو پچھلی رات تمہارے ساتھ تھا وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ تم یہ سب کچھ مجھے فون پر بتا سکتی ہو۔ میرا فون نمبر 6 ناٹ ہے۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ٹیرر۔ بہت خوب، عمران سر ہلا کر بولا، فون پر گفتگو کرے گا؟ مگر سنو تو، میں نے ساری ٹیلی فون ڈائریکٹری چھان ماری ہے، مگر مجھے نمبر کہیں نہیں ملا۔ تمہارے پاس ہے ڈائریکٹری؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، پڑوس میں ہے اور فون بھی ہے،
ذرا لاؤ تو ڈائریکٹری، عمران نے کہا۔ تم بھی ساتھ چلو۔ اوہ چلو۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ روشی برابر والے فلیٹ میں چلی گئی اور عمران باہر اس کا انتظار کرتا رہا۔ 5 منٹ بعد روشی واپس آ گئی۔ واپسی پر روشی نے بہت احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ ڈائریکٹری میں 6 ناٹ کی تلاش شروع ہو گئی۔ یہ نمبر کہیں نہ ملا۔ مجھے تو یہ بکواس ہی معلوم ہوتی ہے، روشی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خط کسی اور نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے بھیجا ہو، مگر ان واقعات سے اور کون واقف ہے؟ کیوں؟ کل جب تم پہ حملہ ہوا تھا تو ہوٹل میں درجنوں آدمی موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ تم ہی مجھے اپنے کاندھے پر اٹھا کر ہوٹل تک لے گئے تھے۔ تم میرے ہی پاس سے اٹھ کر جوئے خانے میں گئے تھے۔ عمران خاموش رہا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر چند لمحے بعد اس نے کہا، ہم اس وقت کا کھانا کسی شاندار ہوٹل میں کھائیں گے۔ پھر وہی پاگل پن۔ نہیں، ہم اس وقت کہیں نہیں جائیں گے، روشی نے سختی سے کہا۔ تمہیں چلنا پڑے گا، عمران نے کہا، ورنہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ نیند کیوں نہ آئے گی؟ کچھ نہیں، عمران سنجیدگی سے بولا۔ بس یہی سوچ کر کڑتا رہتا ہوں کہ تم میری ہو کون جو میرا کہنا مان لو گی۔ روشی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی تمہیں اس سے دکھ پہنچے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ جب میری کوئی خواہش نہیں پوری ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روؤں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ روشی پھر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ عمران کے چہرے پر حماقت پھیل گئی تھی۔ اچھا میں چلوں گی، روشی نے آہستہ سے کہا، اور عمران کی آنکھیں مسرور بچوں کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد روشی تیار ہو کر نکلی اور عمران کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے حسن کی داد طلب کر رہی ہو۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم سے اچھا میک اپ تو میں کر سکتا ہوں۔ تم سے اچھا میک اپ میں کر سکتا ہوں۔ تم؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا پھر صحیح، اب ہمیں باہر چلنا چاہیے۔ تم خواہ چڑھاتے ہو، روشی جھنجھلا کر بولی۔ افسوس کہ تمہیں اردو نہیں آتی، ورنہ میں کہتا، ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ چلو بکواس مت کرو، وہ عمران کو دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ روشی اس وقت سچ مچ بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ عمران نے نیچے اتر کر ایک ٹیکسی کی اور وہ دونوں وہاٹ ماربل کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ یہاں کا سب سے بڑا اور شاندار ہوٹل تھا۔ روشی کیوں نہ میں اسے فون کروں، عمران بولا، مگر ڈائریکٹری میں نمبر کہاں ملا؟ نہیں ڈیئر، کسی نے مذاق کیا ہے مجھ سے، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تمہاری سمجھ ہی کب اس قابل ہے کہ کچھ سمجھ سکو؟ تمہارا نہ سمجھنا ہی اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں تم 6 ناٹ پر ڈائل کرو، اگر جواب نہ ملے تو اپنے کان اکھاڑ لینا۔ ارے نہیں، میرے کان؟ مگر میں کہوں گی کیا؟ سنو، راستے میں کسی پبلک بوتھ سے فون کریں گے، تم کہنا کہ وہ ایک پاگل رئیس زادہ ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، لیکن آج ایک مشکل میں پھنس گیا تھا۔ رشوت دے کر بڑی دشواریوں سے جان چھڑائی، اس کے پاس غلطی سے کچھ جعلی نوٹ آ گئے ہیں جنہیں استعمال کرتا ہوا آج پکڑا گیا۔ جعلی نوٹ؟ روشی نے گھبرا کر کہا۔ ہاں روشی، یہ درست ہے، عمران نے دردناک لہجے میں کہا۔ آج میں بال بال بچا، ورنہ جیل میں ہوتا۔ میرے نوٹوں میں کچھ جعلی نوٹ مل گئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئے، لیکن وہ انہی پیکٹوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں جو تم نے اس سے پچھلی رات چھینے ہیں۔ پتہ نہیں، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ مجھ سے حماقت یہ ہوئی کہ میں نے ان نوٹوں کو دوسرے نوٹوں میں ملا دیا۔ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے کہ تم کون ہو؟ روشی بھنا کر بولی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے روشی، یعنی تم واقعی احمق ہو، تم بات بات پر میری توہین کرتی ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ ارے نہیں، روشی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اچھا جعلی نوٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسی لڑکی کی حرکت ہے جو مجھے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ملی تھی۔ اس نے اصلی نوٹوں کے پیکٹ غائب کر کے جعلی نوٹ رکھ دیے اور پھر مجھے ABC ہوٹل میں آنے کی دعوت دی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسی نامعلوم آدمی کی ایجنٹ تھی، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پچھلی رات میں نے جو پیکٹ چھینے ہیں وہ دراصل میں نے چھینے نہیں بلکہ وہ خود ہی میرے حوالے کر گیا ہے۔ جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو پیکٹ اب بھی اس کے پاس ہیں وہ اصلی نوٹوں کے ہیں، یعنی وہ پھر مجھ سے اصلی ہی نوٹ لے گیا ہے اور جعلی میرے سر پٹخ گیا۔ اچھا وہ نوٹ جو تم جوئے میں ہارے تھے؟ روشی نے پوچھا۔ ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ جعلی ہوں،
یا ان میں بھی ایک آدھ پیکٹ اصلی نوٹوں کا چلا گیا ہو۔